بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں پہلے کی بات ہے جب مجھے ایم اے کالج جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا کلین شیون نوجوان لیکچرر شرٹ اور پتلون میں ملبوس، اور اس کا ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں تھا اور جیب میں تسبیح تھی، اور یہ تسبیح آج بھی احمد رفیق اختر کے ہاتھ میں ہے۔ بہت لمبا اور طویل سفر کیا ہے اس نے اللہ کی دوستی میں۔ احمد رفیق اختر جب ایک طالب علم تھے، عین شباب میں گورنمنٹ کالج لاہور کے دہریت زدہ پروفیسرز کے ساتھ علمی بحث کرتے تو لوگ حیرت سے ان کو تکتے، اور وہ روانی سے انگریزی بولتے، قرآن پڑھتے اور لاجواب کرتے تھے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر نے ساری زندگی زمین پر اللہ کی وکالت میں گزار دی۔ انگریزی لٹریچر ان کا بنیادی مضمون تھا، مگر لاہور کے لوگوں نے ان کی گفتگو سن کر ان کو جوگی کا خطاب دے دیا۔ پروفیسر صاحب نے ایم اے کالج کی ملازمت چھوڑ دی، اپنے آبائی شہر واپس آ گئے، مگر اصل میں قصہ یہ تھا کہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ ایم اے کالج کی کلاس ہٹا دی گئی تھی اور ان کو ایک بڑی کلاس کا استاد بنا دیا گیا۔ انہیں ایک ایسے فرنٹ پر لڑنا تھا جہاں دنیا بھر کی ذہانتوں کا چیلنج تھا، جہاں خدا کے وجود پر اعتراض تھے اور خدا کی عصمت دامن الوہیت پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ اس کی عظمت بازاری ذہانتوں کے طعن و تشنیع کا شکار تھی، جہاں سائنس کی آڑ لے کر دلائل میں قوت پیدا کرنے کی مکاریاں اور عیاریاں تھیں۔ مارکسزم، ماڈرنزم، الیکٹرانک ایج، نینو ٹیک کی روپ دھاریاں تھیں، مگر احمد رفیق اختر کے صورت میں اللہ کا یہ انتخاب بھی خوب تھا۔ وہ فلسفہ، معاشیات اور معاشرت اور سائنس کی دنیا میں یوں دور تک جا کر دلائل دیتا کہ اس سبجیکٹ کے ماہرین اس کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ اور اس انتخاب کے بعد خدا نے ان کو پوری طرح لیس کر دیا تھا، جیسے کسی لائبریری کی کوئی چپ لگا دی ہو اور اس کے ماتھے پر لکھ دیا ہو کہ تمہارے مقدر میں شکست نہیں ہوگی۔ خدا نے علم دیا تو ساتھ ایک بہترین طرز تکلم بھی دیا، اور شخصیت ایسی دی، کرسمیٹک، جیسے کسی ہالی ووڈ کی فلموں کا ہیرو۔ پروفیسر کے پاس کوئی بھی آیا اور وہ کہیں بھی گیا، ایتھیسٹ نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے، کیونکہ پروفیسر کو ہر چیز میں خدا نظر آتا تھا،
اور ایتھیسٹ کے پاس آنکھ کی بصارت تھی، اور احمد رفیق اختر کے پاس بصارت اور بصیرت دونوں کا نور۔ کتنا ہی صاحب علم ان کے پاس گیا وہی رہ گیا۔ خدا نے اتنا بے پایاں علم دیا، اتنی ملائمت، اتنی شائستگی اور طبیعت میں عاجزی۔ اب یہ پروفیسر صاحب کو ہی پتہ ہے خدا سے اتنی پرانی دوستی میں کیا کیا دیکھا، کیا مشاہدات تھے اور کیا راز و نیاز ہوا۔ بہت بچپن میں مشہور تصانیف پڑھ چکنے والے اس استاد سے ایک سوال پر کہ اتنا علم، تو انہوں نے جواب دیا کہ سارے علوم کے دھارے اسی کی ذات سے نکلتے ہیں، جو اس کے قرب میں چلا جاتا ہے وہ علم کے سمندر میں جاتا ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے صرف ایک کتاب لکھی، باقی تمام کتابیں ان کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے مرتب کی گئیں، اور جو ایک کتاب انہوں نے لکھی اس کا نام ہے مقدمۃ القرآن، اور وہ اس میں لکھتے ہیں تمام عقل و معرفت اس لیے عطا کی گئی کہ چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کر دو۔ بھلا مذہب کب کا بھیکاری ہوا کہ آپ سے توجہ کی بھیک مانگے۔ اللہ کو آپ کی اتنی ضرورت نہیں، آپ کو ضرور ہے۔ اس کی زندگی کا انحصار انسان پر نہیں، وہ اس ساحرۂ عہد قدیم کی طرح نہیں کہ جو اپنے عبادت گزاروں کی تعریف و توصیف پر زندہ ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں، مگر اللہ کے بارے میں اس سے بھی زیادہ۔ کچھ اسے تصوراتی آمر مطلق کی طرح دیکھتے ہیں جو کائنات ظلم و جبر کو عنائے مطلق کی بے رحم قوت سے چلا رہا ہے، اور کچھ اس کو ایسا مجبور سمجھتے ہیں کہ اس کی تسلیم اس پر احسان کی طرح کرتے ہیں، اور اس کی تعریف اپنی صلاحیت فکر کے مترادف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ آج تک عقل انسان نے نسل انسان کو کوئی اخلاقی نظام نہیں بخشا، اور پھر لکھتے ہیں کہ اگر ایسی کوشش کی بھی گئی تو یہ لوگ جنہوں نے اخلاقی نظام دینے کی کوشش کی، آزادی اور حرمت کے نام پر بدترین اخلاقی جرائم کے بانی ہوئے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے لکھا کہ مغربی انداز فکر اور کلچر سے متاثر چند مادر پدر آزاد اساتذہ نے جدید جنسی رویوں کی تشہیر کو فرض جانا۔ ملائیت کے حجروں کی طرح ان آزاد منش استادوں کی ذاتی نشست گاہیں اسی ہنسی مذاق اور جنسی چہلوں کا شغل بن جاتی ہیں۔ ان اساتذہ نے تحقیق اور جستجو کے میدان میں سوائے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے کبھی اور کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ان کا اثاثہ زندگی یورپ کی درسگاہوں کے وہ تاثرات ہیں جس میں کوئی نہ کوئی احساس کمتری ضرور نظر آتا ہے۔ یہ حضرات تعلیم سے کم متاثر نظر آتے ہیں، طرز حیات مغرب کے زیادہ اسیر ہوتے ہیں، یہ علم سیکھنے کے نااہل ہوتے ہیں۔ مغرب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مغرب کے مہذب اور شائستہ رویوں کے پیچھے انتہائی ابتدائی جنگل کا جانور ہمیشہ موجود رہا۔ علم و ادب کے تمام نقاب بھی اس تعصب اور سفاکیت کو نہ چھپا سکے جو صدیوں سے ان کے اذہان کی بنیاد ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر
دانائی اور حکمت اور عقل مندی انسان کی زندگی میں یہ قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے بنیادی سوال کو حل کرے اور اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول بنا کر زندگی بسر کرے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شناخت الہیہ کے سوا تمام علوم کاروبار حیات پر ختم ہوتے ہیں، ان کو علم کہنا بھی دراصل محال ہے۔ دنیاوی مہارتوں کے مظہر اذہان بالآخر افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ خدا سے آزاد انسانی باطن اس اہلیت کا مالک نہیں کہ کوئی مربوط حل زندگی اور کائنات کا پیش کر سکے۔ خود فراموشی خود شناسی کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر یا ولی ایسا نہ تھا جو قریباً ایک ہی جیسی منازل سے گزرتے ہوئے، ایک ہی جیسے تجربات کا سامنا کرتے ہوئے ایک ہی جواب پر نہ پہنچا ہو۔ انہوں نے لکھا کہ قرآن وہ پیغام ہے جو ہر شک و شبہ سے بالا، لفظ اور حرف کے تغیرات سے بالا، اپنی ذاتی علمی حیثیت میں کبھی مشکوک نہیں رہا۔ 1500 سال سے اس کے کسی نقطہ اور حرف میں کوئی تغیر وارد نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی حیران کن اور معجزاتی تفریق تھی جس کا کوئی تدارک عقل جدید کے علم برداروں کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا کہ سائنس اور علمی تحقیق کا جو بھی حتمی فیصلہ انسان نے دیا وہ تائید قرآن اور اعتراف پروردگار میں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا اور آخرت کے تصور کے بغیر کوئی مجھے بتائے کہ میری اس عزت اور شہرت کو جو میرے بعد مجھے نصیب ہوگی وہ کس طرح مجھ تک پہنچ سکے گی۔ میں ایسی محنت کیوں کروں گا جو انتہائی غیر حقیقی اور احمقانہ انجام تک پہنچنے والی ہے، جس کا انعام مرنے کے بعد خلق کی ستائش ہے۔ کیا انسان اس سے بھی زیادہ احمقانہ خواہش پال سکتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ وجود کی بحث ناممکنات میں سے ہے۔ اتنے مختصر سے عرصہ زندگی میں اتنی مختصر سی معلومات کے ساتھ اور اتنے کم ذاتی کائناتی اور آفاقی تجربات کے ساتھ ہم اتنے عظیم المرتبہ وجود کی کیا آگاہی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی اپنی زمین، اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنی گلی کی پوری تفصیلات موجود نہیں۔ کائنات کی تحقیق کی دہلیز تک نہیں پہنچے، ابھی سیر افلاک سے آشنا نہیں ہوئے، اپنے امراض پر قابو نہیں پا سکے، اپنے مسائل کو حل تو کیا ترتیب نہیں دے سکے، ابھی غربت و افلاس، رنج و کرب و بلا سے آزاد نہیں ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بہتر عزت و کرم کا تصور موجود نہیں، مگر کیا یہ دوستی محض ایک یک طرفہ اور ان کوالیفائڈ چناؤ ہے؟ کیا اس دوستی کے اعزاز کی بخشش کے پس منظر میں خدائے مطلق کی صرف ذاتی پسندیدگی ہے؟ ایسا لگتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے خدا کے انسان پر اعتماد کی صداقت کو ثابت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تاریخ انسان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے نعمت عقل اور امانت شعور کو اس کے ترجیحی مقصد تک پہنچایا ہے۔ علوم و فلسفہ کے دور سے بہت پہلے روما اور یونان کے فلسفیوں اور دانشوروں سے بھی بہت قبل میساں
میسانک دور کے آباد معاشروں سے پیشتر ابراہیم علیہ السلام عقل و معرفت کے مسلمہ قوانین کے تحت ایسی تحقیق کا آغاز کر رہے ہیں جو آج کے دور میں بھی مفقود ہے۔ ابراہیم کی قوم ستارہ پرست تھی، خدا کا انکار کرنے والی نہیں تھی، بلکہ بے شمار خداؤں کا اعتراف کرنے والی تھی۔ ابراہیم کے دور میں انسانوں سے زیادہ بتوں کے انصاب تھے۔ ابراہیم اس دور میں حقیقت کے جاننے کا عزم لے کر اٹھے ہیں۔ انہوں نے منطق استقراریہ اور استخراجیہ دونوں کا استعمال کیا، بڑے معروضی انداز سے حالات اور عبادات کی رسوم کو پڑھا، جانا اور سمجھا۔ جس بت کو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے زمین بوس کر سکتے تھے، وہ اسے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرا خدا کیا ہو سکتا تھا؟ ابراہیم نے ایک مفروضہ تخلیق کیا، خدا زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی کوئی ایسی مکمل ہستی موجود ہے جس کے پاس کائنات کا اقتدار اعلیٰ ہے، تو اسے کسی بغاوت اور زوال کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس ایک مفروضے کو سامنے رکھ کر ابراہیم نے جانچ پرکھ کا عمل شروع کیا۔ ستارہ اور چاند اور سورج کی امثلہ کو سامنے رکھا، ہر چیز کو مجبور اور زوال پذیر پایا۔ شعور نے مجبور کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ دل نے اس قادر مطلق کی طلب کی جس کو ان کے خاندان اور معاشرے نے تماثیل میں بانٹ رکھا تھا۔ مسلسل غور و فکر اور جستجو حق نے انہیں عرفان و یقین کی وہ نعمت عطا کی کہ پھر نار نمرود بھی اس یقین و اعتماد کو مجروح نہ کر سکی۔ اللہ کو ابراہیم پسند آ گئے۔ انسان کی تخلیق سے اللہ کی مراد یہی تھی۔ غور و فکر سے رشد و ہدایت پانا، علم و حکمت سے اللہ کی پہچان کرنا اور ذکر و فکر سے قربت خداوند کی آرزو کرنا۔ ابراہیم کامیاب ہوئے۔ انعام اللہ کی دوستی ہے۔